حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بیت محمد عزاداران محترم، ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ جس طرح ہر جگہ یا ایام میں داخل ہونے کی شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح اس مہینے میں بھی داخل ہونے کی شرائط ہے۔ پہلی شرط گریہ ہے، بقا ہے، عزا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سلام کے اشعار میں سنا کہ پہلی پرساداری جو ہے وہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اتنے زیادہ مگن ہوتے ہیں، ہمیں بعض اوقات یہ احساس نہیں ہوتا کہ کون سے دن آ گئے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب چاند نکل آیا تو ہم کہتے ہیں اچھا رمضان شروع ہو گیا ہے۔ لیکن ماہ محرم الحرام کے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، لیکن اس کی ابتدا حزن سے اور غم سے ہو رہی ہے، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس نے اسلام کو باقی رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں بہت سارے مکاتب ہیں اور ہر مکتب کسی نہ کسی طریقے سے دنیا میں چل رہا ہے، لیکن اگر انسانیت کا جو مکتب ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ سید الشہداء کی وجہ سے زندہ ہے۔ اور یہ جو دنیا میں ظلم کے مقابلے کی جتنی بھی داستانیں ہیں، ان سب کا سرور صرف یہی سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ہمیں خدا نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم زندہ رہیں اور ان ایام کو درک کریں اور اس کاروان میں شامل ہوں کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے شروع کیا ہے، اور یہ کارواں جاری اور ساری ہے۔ اس سال ہر سال جب ہم جمع ہوتے ہیں، گو کہ ہماری ہر خوشی امام حسین کی خوشیوں کے ساتھ اور ہر غم امام حسین کے غم کے ساتھ ہے، لیکن ماہ محرم اپنے اندر ایک الگ داستان رکھتا ہے، ایک الگ جو ہے وہ اس کے اندر ایک ظرفیت ہے کہ جو پورے عالم میں اس مہینے میں کھل جاتی ہے، اوپن ہوتی ہے۔ جس کے اندر قابلیت ہوتی ہے وہ امام حسین کے کاروان میں داخل ہوتا ہے۔ ہر کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا، اور داخل ہونے کے بعد باقی رہنا شرط ہے، ورنہ لوگ امام حسین کو جانتے تھے جب امام نے مدینہ چھوڑا ہے۔ کتنے لوگ مدینہ سے چل پڑے،
کتنے لوگوں نے امام کو مکہ میں دیکھا، کتنے لوگوں نے امام کو احرام توڑتے ہوئے دیکھا، کتنے لوگ خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے اور امام حسین جا رہے تھے، کعبے کا وارث جا رہا ہو اور آپ کعبے کے طواف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خوب نہیں پہچانا کہ اصل دین کی اساس حسین ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو پوری دنیا سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ان ایام میں بہرحال ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر طور اور طریقے سے، اور ان ایام میں عزاداری ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، جلوس ہے، جو بھی ہم ان ایام میں کرتے ہیں، ہمارے ہر موومنٹ سے، ہماری رفتار سے، ہماری گفتار سے، ہمارے عمل سے صرف ایک چیز جھلکنی چاہیے کہ جو مقصد امام حسین ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوں اور اس میں امام حسین کا مقصد کھو جائے، تو پھر ہم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے شفاعت حاصل کر پائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے جو قربانی دی ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ یہ قربانی ظاہری بدنوں کا بکھرنا نہیں ہے، یہ قربانی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بدن یہاں معنی نہیں رکھتے، یہاں بدن معنی رکھتے ہی نہیں تھے کہ وہ آپ کے سامنے وہاب ابن قلبی کی والدہ کو جب سر دیا گیا تن سے جدا کر کے، تو انہوں نے سر کو واپس دے دیا، کہا جو ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ یہ یعنی وجود کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں بدن کی قید سے آزاد ہو جائے۔ یہ چند دن خدا نے جو توفیق دی ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں، وقت کے امام کی نوکری کر سکیں، اور مسجد اور امام بارگاہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی انتظامیہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ توفیق دی کہ بہت عرصے سے اہلیان ڈیفنس کی یہ بند حقیر سے شکایت بھی تھی کہ آپ یہاں مجلس نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو بہرحال خدا کا شکر ہے کہ یہ، کیونکہ وقت بہت آڈ سا ہے، مجھے کئی لوگوں نے بولا کہ اس وقت میں آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، کون آئے گا؟ تو میں نے کہا کوئی نہیں آئے، ہم نے تو امام حسین کے لیے پڑھنی ہے مجلس۔ انشاءاللہ پیغام جو ہے، ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نہ سنیں لاکھوں لوگ ویسے ہی سن لیتے ہیں، تو انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ اس سفر کو طے کریں اور آخری مجلس تک کوشش کریں کہ ہماری روح ہمارے بدن سے آزاد ہو جائے۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ قرآن کی ایک آیت کہ جس کو میں نے، حقیر نے، بہرحال میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو خدا نے توفیق دی ہے کہ جو مجھے اس کی ذیل میں آپ کی گفتگو ان چند دن آپ کی کرنی ہے، وہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اور سورہ طٰہٰ جو ہے وہ قرآن کا بہت معروف سورہ ہے، اور مشہور آیت جو ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں، جو میں اکثر پڑھتا ہوں، رب اشرح لی صدری، اور بہت ساری اور جو حضرت موسیٰ سے ریلیٹڈ آیات ہیں، وہ اس کے اندر جو ہے وہ داستان حضرت موسیٰ کی قصہ ہے۔ رب اشرح لی صدری میں ایک آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ بتاؤں گا، یہ نہ ہو کوئی مجھے بول دے مولانا صاحب وہ تو دوسری صورت تھی، آپ نے جلدی میں کچھ اور بتا دیا۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ سورہ طٰہٰ کی داستان جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور حضرت موسیٰ وہ واحد نبی ہیں کہ قرآن نے جن کے بارے میں بہت گفتگو کی ہے، اور یقیناً قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے تمہیں قصے بیان کیے ہیں اس میں عبرت ہے، یعنی اس میں تمہارے لیے لیسن ہے، اور جو چیزیں پچھلی قوموں پہ آ چکی ہیں وہی چیزیں جو ہے وہ آخری قوم پہ بھی ریپیٹ ہوگی۔ تو اس لیے بنی اسرائیل کا واقعہ بہت زیادہ ہے۔ جو اسپیسیفک حصہ جو آپ کے لیے مجھے خدا نے توفیق دی ہے کہ جس پر ہم گفتگو انشاءاللہ آگے کریں گے، وہ آیت نمبر 39 کا لاسٹ حصہ ہے کہ جہاں پر پروردگار حضرت موسیٰ سے مخاطب ہے، کہ جہاں پر آیت کے شروع میں پروردگار نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ ہم نے تمہاری والدہ کو وحی کی کہ اس کو صندوق میں ڈال دو اور اس کو بھیج دو، اور پھر بہن کو جو تھی وہ دیکھتی رہی کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، اور پھر یہ وہاں جا کے رکا۔ نہ کتنا خوبصورت کام ہے پروردگار کا۔ میں یہ صرف آپ کی توجہ کے لیے کہ یہ ہمارا ایمان ظاہر ہے، میرا تو میں آپ کی نہیں کہوں گا کمزور ہے،
قرآن میں خدا دیکھیں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس کے پاس جا کے روکا جو ہمارا بھی دشمن تھا اور تمہارا بھی دشمن تھا. یعنی پروردگار کا کتنا عجیب نظام ہے کہ اپنے بہترین بندے کو، کہ جس کے لیے امت انتظار کر رہی ہے، اس کو وہاں جا کر بھیجا کہ جو خدا کا بھی دشمن تھا. اور حضرت موسیٰ کا تو انتظار کر رہا تھا کہ جو ان کو بتایا گیا تھا کہ بھئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو الٹ دے گا. یہ صرف اگر ادھر بھی رک جائیں تو عشرے ختم نہیں ہونے والے. صرف اتنا رک جائیں کہ جو خدا کی پلاننگ ہے اس پر ایمان رکھنا چاہیے. ہم اپنی زندگی میں جو پلاننگیں کرتے ہیں اچھی بات ہے، کیریئر بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن خدا کا ایک پلان ہے اور خدا کے پلان کے آگے کوئی پلان نہیں چل سکتا. پروردگار نے رسول خدا کو فرمایا کہ یہ جو آپ تیر مار رہے ہیں یا آپ نہیں مار رہے، یہ اصل میں ہم مار رہے ہیں. اور دشمن جتنی پلاننگ کر لے خدا کے آگے، لیکن اس کے لیے قوم کو کوشش ضرور کرنی ہے. یہ جو کربلا کی داستان ہے وہ یہی بتانا چاہتی ہے کہ قوم کیا کر رہی تھی اور قوم کو کیا کرنا چاہیے تھا. آج ہم نے بھی اسی کو چیک کرنا ہے. تو یہ ہماری زندگی میں، ہر طرح کی زندگی میں، معاشی یعنی اکنومیکل لائف، اولاد، بیماری، زندگی کی مشکلات، یہ سب پارٹ آف لائف ہے. ہم اس کے اندر جتنی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے اصل میں. اور خدا ہر چیز سے اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے. جس کی جتنی کیپیسٹی ہے خدا اس سے اتنا ہی امتحان لیتا ہے. اب اللہ کا ولی، اب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ دیکھیں نا کہ کس مقام پر حضرت موسیٰ گئے کہ انسان تب حیران ہو جاتا ہے کہ کلیم اللہ ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ موسیٰ اپنے نخل کو، نالین کو اتار دو، وادی ہے اس میں آ گئے ہو. مطلب کتنی چیزیں ہیں. ہاتھ ایسا دیا باہر نکلو تو اس کے اندر معجزہ ہے، عصا دیا تو اس کے اندر معجزہ ہے، اور کتنا سارا کام کیا. لیکن اس مقام تک جانے کے لیے امتحان بھی اتنا ہی سخت ڈالا کہ ہم تمہیں اپنے دشمن کے پاس بھیج رہے ہیں. اس در پر نہ. اب حضرت موسیٰ تو اللہ کے ولی تھے، ان کی تربیت الگ ہے، لیکن قوم جب فرعونیت کے نظام میں پلتی ہے نا تو پھر فرق ہو جاتا ہے. یہ جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو ٹف ٹائم دیا ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ قوم فرعونیت کے سسٹم میں پلی تھی. اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کس سسٹم میں پل بڑھ رہے ہیں اور کس سسٹم میں ہم جانا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ گفتگو اپنی جگہ قائم اور دائم رہے گی. وہ ایک حصہ آیت کا عزیزان محترم کے جو حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہا، آخری حصہ ہے. پروردگار کہتا ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. بہت خوبصورت انداز سے پروردگار کے الفاظ تو ویسی خوبصورت ہیں. لفظوں کا خالق وہی ہے، الفاظ کا خالق وہی ہے، زبانوں کا خالق وہی ہے، صداؤں کا خالق وہی ہے، لہجوں کا خالق وہی ہے. یعنی ہر چیز اسی کی خلقت ہے. یہ جو ہمیں باتیں اچھی لگتی ہیں ان کو اچھا بنانے والا وہی ہے. یہ جو دل میں اترتی ہے دلوں میں اتارنے والا وہی ہے. ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کہیں جی مولانا صاحب آپ کی بات دل میں اتر گئی. کسی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں جب تک وہ تاثیر نہ ڈالے. اور کیسی تاثیر اس کے اپنے کلام میں ہے کہ صدر اسلام میں کہ جب لوگوں نے اس محبوب سے کہ جو آخری نبی ہے کلام الہی کو سنا تو فوراً ایمان لے آئے. کاش کہ ہم بھی کلام الہی کو اتنے ہی شوق سے سنتے جس طرح اسے بیان کیا گیا ہے. آپ کے سامنے صدر اسلام کے اندر کتنا جو لوگ مکہ باہر سے آتے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ ان کے قریب مت جانا. کیوں؟ ان کی باتوں میں نعوذ باللہ سحر ہے. یہ بات کرتے ہیں لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں. اور وہ مشہور کہ دو شخص جو ہے وہ اوس و خزرج کی، آپ جانتے ہیں مدینہ میں لڑائی تھی
اور وہاں سے پھر 2 شخص آئے مکہ والوں کے پاس اور کہا کہ ہماری مشکلات ہیں، ہماری مدد کریں. تو وہاں پر مکہ والوں نے بولا کہ ہم آپ کی کیا مدد کریں، ہم تو خود مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. کہا کیوں؟ کہا ہمارے درمیان میں ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری اطاعت کرو، اللہ ایک ہے. تو اب یہ دونوں بہرحال مایوس ہو گئے. تو مگر ان کو کہا کہ دیکھو خانہ کعبہ کے قریب مت جانا، اور اگر جانا تو کانوں میں کچھ لگا کے جانا، کیونکہ وہ شخص کچھ تلاوت کرتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس سے آدمی انہی کی طرف ہو جاتا ہے. اب ان دونوں نے اپنے بہرحال اس زمانے میں کچھ بھی تھا اپنے آپ کو کور کیا. انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا جو ہیں وہ ہیں اور کچھ بیان کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم مدینہ سے ہمیں کچھ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی وہاں کیا تھا. ہم بولیں بھائی ایسی وہاں داستان ہے کہ کوئی شخص ہے. تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ وہ شخص کیا باتیں کرتا ہے، تو ہم بولیں گے ہم نے سنا نہیں. تو لوگ بولیں گے کیا سننا تو تھا کم از کم کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے. تو انہوں نے اپنے کانوں میں جو کچھ تھا اس کو ہٹایا. تو محبوب کبریا کلام کبریا بیان کر رہے تھے، اور وہ کلام سنتے ہی ان دونوں کے دلوں پر اثر ہو گیا اور دونوں وہی مسلمان ہو گئے. کلام الہی اتنی تاثیر ہے. یہ جو ہم دنیا جہان کی چیزیں سنتے رہتے ہیں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا، کلام الہی کتنا سنتے ہیں ہم. مطلب کلام کی تاثیر اور کلام کی اہمیت کتنی ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کی ہے. اصل قرآن ہی تو ہے، اور قرآن اگر زندگی میں نہیں ہے زان محترم تو پھر یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مشکل ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ کلام الہی نہیں ہے زندگی میں. بہرحال اس کو کوشش کریں کہ ہم پڑھیں. اور وہ اب قرآن کی تاثیر، قرآن کی خوبصورتی، پروردگار اس حصے میں اپنے محبوب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بہت قربت اور بہت محبت ہی تھی ان کو، جو اتنا سب کچھ بیان کیا. کہا موسیٰ القیتو، میں نے آپ کے اوپر اپنی محبت کا عکس ڈالا ہے. یعنی میں نے آپ کے اوپر اپنی محبت کا عکس ڈالا ہے، اور آپ کی پرورش تاکہ میری نگرانی میں ہو سکے. اب یہ بہت خوبصورت سا حصہ ہے جان محترم کہ خدا جس کو چاہے اس کے قلب پہ اپنی محبت کا عکس ڈالتا ہے. اب یہ جو قلب میرا ہے، کیا یہ اس قابل ہے کہ اس پر وہ محبت آ سکے، ریفلیکشن ہو سکے؟ تو یہیں سے بہرحال ہم اپنی سٹرکچر جو ہے وہ گفتگو کا کہ یہ جس دنیا کے اندر ہم ہیں، یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے جسے ہم میٹر کہتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے احادیث کی روشنی میں کہ جیسے آپ ڈیزرٹ میں ہوں، بہت بڑے صحرا میں ہوں، اور آپ اپنی رنگ کو اس میں پھینک دیں، رنگ کو اس میں پھینک دیں. رنگ کتنی چھوٹی سی ہے اور صحرا کتنا بڑا ہوتا ہے. یہ جو عالم ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ جو جس کے لیے ہم اتنے پریشان رہتے ہیں، اور جس کے لیے جو ہے وہ ٹیلیسکوپ دنیا کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہمیں کیا کیا لائٹ ایئرز دکھا رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہو رہی. گلیکسی کی موومنٹ جو ہے وہ 700 سم تھنگ جو ہے وہ پر کلومیٹر آر کے حساب سے موو کر رہی ہے، اور پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں اس کے اندر، ہم پتہ نہیں کہاں ہیں، پھر سیارے ہیں، پھر ستارے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا. یہ سب اس حقیقی عالم کے آگے ایک رنگ ہے. اصل کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. اور جسے وہ حقیقت مل جائے وہ اس تھوڑی دیر کے لیے پریشان نہیں ہوتا. اگر ہم چاہتے ہیں سفینۃ النجات کی کشتی میں داخل ہونا تو عزیزان محترم اس عالم کو درک کرنا پڑے گا. کب تک ہم اس مادے کے ساتھ رہیں گے؟ اور وہ عالم
ہی کے لیے پروردگار نے 1,24,000 انبیاؤں کو بھیجا۔ اللہ کے نبی اس لیے تھوڑی آئے تھے کھانا کیسے کھانا ہے، آپ نے رہنا کیسے، وہ یہ تو آپ کر ہی رہے تھے، کرتے رہتے۔ اصل جو رابطہ کریٹ کرنا تھا انبیاؤں کا، وہ اس عالم کے ساتھ تھا کہ انسان متوجہ ہو کہ جہاں قرآن بار بار کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ یہی چیز سید الشہداء کے اصحاب کے اندر پینیٹریٹ کر گئی تھی، تبھی انہیں بدن کو چھوڑتے ہوئے تکلیف نہیں ہوئی۔ یہی سفر ہے عزیزان محترم، اس کو طے کرنا ہے۔ کیوں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی ابن عباس سے روایت ہے، کسی جنگ میں امام خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنے نالین مبارک کو درست کر رہے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں کچھ بڑے سرداروں کے ساتھ پہنچا تو میں نے کہا مولا بڑے بڑے سردار کچھ آئے ہوئے ہیں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے اپنے نالین کو جو ہے اس کی طرف، اور اس کا الٹی ہو گئی۔ امام نے کہا کہ یہ جس دنیا کی حکومت کی تم بات کرتے ہو وہ میرے لیے اس سے بھی کئی زیادہ کم ہے۔ تو ہم سمجھے نہیں ہیں، یعنی ہم اپنے ائمہ کو بھی نہیں سمجھے، تبھی تو ہم بہت دنیاوی کمپیر شروع کر دیتے ہیں امام کا اس کے امام کے ساتھ۔ ایسا امام کا کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ اصل میں امام جب آتا ہے تب وہ عالم کھلتا ہے، اور وہی امام ہی اس عالم میں آپ کو لے کے جا سکتا ہے۔ پروردگار قرآن میں سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو کس میں رکھا ہے؟ امام میں۔ ہر چیز جو ہے وہ خدا نے سمیٹ دی ہے۔ اس عالم کو سمجھنا کہ جس میں ہم شروع میں قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں کہ ایمان جب تک غیب پہ نہیں لاؤ گے تو ایمان پورا نہیں ہوتا۔ اب یہ غیب جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں غیب پر ایمان لے آؤں، ہمارے لیے سادی سی ڈیفینیشن میں غیب ہوتا ہے جنت ہے، جہنم ہے، روز قیامت ہے۔ غیب کے سادے معنی چھپے ہوئے ہیں، یعنی ہائیڈ، جو چیز غائب ہو، سادے لفظوں میں غائب ہے، نظر نہیں آ رہا، ہائیڈ ہوا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اور وہ ہائیڈ ہو سکتا ہے میرے لیے چھپا ہوا ہو لیکن آپ کے لیے واضح ہو، تو آپ کے لیے وہ غیب نہیں ہے۔ بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ میں مقدماتی گفتگو کروں تاکہ ہم تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھیں عزیزان محترم۔ خوب یہ جو غیب ہے اور یہ جو شہادت ہے، یعنی گواہی انسان دیتا ہے، شہود ہے، یہ اسی عالم ہی کے ذریعے سے وہاں پہنچا جاتا ہے اور کہیں سے نہیں جائے گا۔ مجھے دیوار کے اس طرف نظر نہیں آ رہا کیونکہ میرے لیے غائب ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے موبائل میں کیمرے کی اپلیکیشن لگی ہوئی ہو اور وہاں کیمرہ لگا ہوا ہو، آپ نے اپنے ہاتھ میں دیکھا، کہا مولانا آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے نظر آ رہا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ آپ کے پاس علم غیب ہے؟ کہا نہیں مولانا یہ غیب آپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ عالم ایسا ہی ہے، جس کا مرتبہ جتنا بڑھ جاتا ہے عالم اتنا اس کے لیے کھلتا جاتا ہے، پھر یہ اس کے لیے غائب نہیں رہتا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام سے پوچھا مولا ہم آپ سے جو بھی پوچھتے ہیں آپ فوراً بتا دیتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ مطلب ہم کہیں بھی کوئی بھی چیز پوچھتے ہیں، کہا کہ تمہارے سامنے ایک برتن رکھا ہو، ظرف جس میں کھانا ہو، تو کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا مولا جہاں سے بھی دل چاہے گا کیونکہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ کہا کائنات ہمارے آگے اسی طرح کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب یہ اپنے آپ کو انسان رشد، انبیاء آئے اس لیے تھے انسان کو رشد دیں۔ یہ دنیا آج تک سمجھ نہیں پائی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے مثلا ماڈرن غاروں میں تھے، پتھروں میں تھے، مولانا صاحب اس وقت نبی کی شاید ضرورت تھی، اب تو اسکائی اسکریپرز میں رہتے ہیں، اب نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں مادہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا نا،
مادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جتنا بھی آپ مادے کا شور کر لیں یہ بالکل ایسی. مثال کے طور پر میں بچے جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ گیم کھیلتے ہیں, ویڈیو گیم آج کل بڑی بڑی, تو اب تو دنیا میں اس کے کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ وہ گیم کھیل رہے ہیں, گیم 2D ہوتا ہے اگر آپ سامنے گیم کھیل رہے ہیں, کسی بڑی اسکرین پہ گیم کھیل رہے ہیں, کسی چیز پہ گیم کھیل رہے ہیں. اگر آپ نے 3D گلاسز لگا لیے, 3D گلاسز ہوتے ہیں نا جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اندر ہیں بالکل, تو اس میں جو بچہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اندر خود ہے اور وہ کھیلے جا رہا ہے. اب مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہو اور اس کو 3D لگا دیے جائیں. اب 3D کے اندر جو بھی کریکٹر ڈیزائن ہوگا, وہ ہاتھ ہلائے گا, وہ ہاتھ ہل رہے ہیں, وہ گر رہا ہے, وہ گر رہے ہیں, تو اس کی پوری زندگی وہی ہوگی کہ جو اندر ڈیزائنڈ ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ جو چہرے پہ لگاتے ہیں وہ سافٹ ویئر بھی ڈیزائنڈ ہیں, جو آپ چاہیں VR کربلا بھی آپ نے شاید کسی نے دیکھی ہو, یا آپ کو پتا ہو کہ ورچوئل ریئلٹی میں کربلا کے لیے بھی بنایا گیا ہے تاکہ آپ کربلا کو اور درک کر سکیں, آپ اپنے آپ کو خیموں کے آس پاس محسوس کر گئے. اگر ایک بچے کو بچپن سے یہ لگا دیا جائے 3D اور وہ اسی کے اندر رہے, اور جب وہ جوان ہو اور اس سے وہ 3D ہٹا دیں اور وہ ایک دم پریشان ہو جائے گا یہ کیا ہے, تو جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ اٹھ رہا ہے, وہ کہے گا یہ تو کوئی اور پرسنالٹی ہے, سامنے دیکھے گا تو کچھ اور ہے, تو وہ پریشان ہو جائے گا. ہماری مثال اس عالم کے ساتھ ایسی ہے. ہم جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, یہ رشتے, یہ احساس, یہ محسوسات, جبکہ یہ بالکل اتنی ہی ریئلٹی ہے جتنی گیم کے اندر ہے. یہ جیسے ہی ہٹے گا یہ کیا تھا پروردگار, یوم حسرت ہے قیامت, حسرت کھائیں گے, کاش یہ کیا ہوتا, کاش وہ کیا ہوتا, میں کس کے پیچھے بھاگ رہا تھا, میں کس کو اپنا مقصد سمجھ رہا تھا. اور بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے یہ VR ہٹ چکے ہیں. آیت اللہ مجتہدی تہرانی کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ کسی نے کھانے پہ بلایا اور دسترخوان بڑا رنگین یعنی بہترین کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی, تو ہم نے دیکھا کہ آیت اللہ تھوڑا رک گئے, تو ہم نے محسوس کیا کہ شاید یہ کھانا ان کے مزاج کا نہیں ہے. اس نے بہت کھانے کی چیزیں رکھی اور ایک دفعہ ان کو اصرار کیا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے, تو ہم سمجھ گئے کہ ان کو ریکویسٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. دوسرا دن گزر گیا تو ہم نے کہا ہم جا کے پوچھیں تو صحیح کہ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا. تو جب ہم نے جا کے پوچھا کہ آقا آپ نے کل دوپہر کا کھانا نہیں کھایا, کہا میں کھانا کیسے کھاتا, کہا کیوں, کہا دسترخوان پہ صرف خون تھا. خون تھا, ہاں, کہا وہ جس مال سے کھانا بنا ہوا تھا وہ جائز نہیں تھا. کیسے پتہ چل گیا, ہٹ گیا. جو رات کو تنہائی میں سجدے کرتا ہے خدا اس کے اوپر سے مادے کی اس آنکھ کو تبدیل کر دیتا ہے. ہٹا دیا, ہٹ گیا. پھر وہ کہتے ہیں ہم نے چیک کیا تو اس نے جس شخص سے پیسے ادھار لے کر وہ دعوت کی تھی وہ سود کا کام کرتا تھا. ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہم پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, پھر کہتے ہیں معاشرے میں بے حیائی آ گئی ہے, برائی آ گئی ہے, اولاد نافرمان ہو گئی ہے. لقمہ یہ ایک مثال ہے اس ریئلٹی کی کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی بہت بڑی میتھس نہیں ہے کہ آپ کو کیلکولس کی ایکویشن کو سولو کرنا پڑے گا, نہیں, نہ سورس کوڈنگ ہے, یہ صرف اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرنا ہے. جو جہاں قربت پاتا رہتا ہے وہ اس کے لیے اس عالم کو آسان کرتا رہتا ہے. خوب غیب کے مراحل ہیں, دو طرح کے غیب ہیں عزیزان محترم. ایک غیب تو وہ ہے کہ جو میں نہیں دیکھ سکتا مگر ہے,
مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں میں نہیں دیکھ سکتا لیکن میرے کیپیسٹی میں نہیں ہے. مثال کے طور پر کم ایج میں بچے کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے مگر آپ کو علم ہے, لیکن اس کا تعلق مادے سے ہے. مثال کے طور پر بہت ساری وائسز ہیں, آوازیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص فریکوینسی ہے جس سے وائس اسٹارٹ ہوتی ہے اور ایک خاص فریکوینسی ہے 20 کلو ہرٹز تک انسان جو ہے وہ, یا 2000 تک ہرٹز تک آواز کی ایک فریکوینسی. اس کے اندر آواز ہوگی, آپ کو سنائی دے گی. لیکن کیا اس کے علاوہ مادے میں آواز نہیں ہے؟ نہیں, آواز ہے, دنیا میں ہی آواز ہے. وہ میں نہیں سن سکتا, بہت سارے جانور سن سکتے ہیں. آپ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے, بہت سارے جانور دیکھ سکتے ہیں آپ کی موومنٹ سے. بہت سارے حشرات, کیڑے ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں, وہ آپ کے ہاتھ کی موومنٹ کی فریکوینسی سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ آ رہا ہے. میں ابھی اس سال افریقہ میں تھا تو میں وہ جو دنیا کا 8واں عجوبہ ہے کریٹر, وہاں گیا جہاں سارے بڑے جانور ہیں. تو پہلی دفعہ میرے لیے کشف ہوا, یعنی مجھے پتہ چلا کہ یہ جو شیر ہے, لائن ہے, یہ ہماری طرح نہیں دیکھتا. یہ اس کو کلرز نظر آتے ہیں, اس کو امیجز نظر آتے ہیں جو فریکوینسی جو ہے وہ بدن سے نکلتی ہے, اور اس کو امیج کا سائز نظر آتا ہے. تو جو ساتھ ہمارے گائیڈ تھا اس نے بتایا کہ یہ جو جانور بھاگ رہے ہیں اگر یہ غلے میں ہوتے ہیں, یعنی ایک جمع ہو کے ہوتے ہیں, تو شیر حملہ نہیں کرتا ان کے اوپر. کہا کیوں؟ کہا اس کو یہ ایک بڑا جانور نظر آتا ہے. جیسے ہی کوئی الگ ہوتا ہے تو یہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے کیونکہ اس کو یہ ایک نظر آتا ہے. میں بھی پریشان تھا, گاڑیوں کے آس پاس گھوم رہے ہیں, ہم اوپر ہیں, ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ اس کو وہ گاڑی ایک امیج نظر آ رہا ہے. تو ہر کسی کو دیکھنے کی, سننے کی, میں اور آپ نہیں سن سکتے. قرآن کے اندر سورہ نمل میں واقعہ ہے کہ جب حضرت سلمان نبی کا لشکر آ رہا تھا تو چونٹی نے کیا کہا باقی چونٹیوں سے؟ اس کو کیسے نظر آ گیا؟ کہا کہ اندر جاؤ, یہ لشکر جو ہے وہ رون دے گا, رون دے گا. چونٹی کو کیسے پتہ چلا؟ اسی طرح بہت سارے جانور ہوتے ہیں, ان کے احساسات ہیں کہ خدا نے بہرحال ان کو دی ہوئی ہے, مجھے آپ کو نہیں دی. جنہوں نے گھر میں پیٹ پالے ہوئے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بعض پیٹ جانور جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو محسوس, ریسرچ ہوئی ہوئی ہے, ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں ابھی آپ کو بہت ساری اس کے بارے میں ریسرچ بتاتا. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد, رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے چوپانی نہ کی ہو, چرواہا نہ بنا ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں اونٹ اور جانوروں کو, بھیڑوں کو لے کے جاتا تھا تو ایک چیز جو تھی وہ میرے لیے وہ تھی کہ اونٹ بیٹھا ہوا ہے اور بہت سکون سے, اچانک سے وہ گھبراتا تھا اور ہلتا تھا اور موومنٹ شروع ہو جاتی تھی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کے ساتھ ساتھ ہیں, تو کہا میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو ظاہر ہے اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں ہمارے تعلیم کے لیے, اللہ کے نبی کے پاس علم یقیناً سب سے زیادہ ہی ہے, ہماری تعلیم کے لیے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل نے بتایا کہ جب کوئی کافر مرتا ہے تو اس کو اتنی سختی سے مارا جاتا ہے کہ اس کی آواز پورے عالم میں گونجتی ہے, اور وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو ان جانوروں کو نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے یہ جانور تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. یا مثال کے طور پر کہیں زلزلہ آ رہا ہے تو بہت سارے جانور پہلے ہی اس جگہ سے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زلزلے کی ایک ساؤنڈ ہے جو ان کے پاس پہلے, یا بارش ہونے والی ہے, بہت سارے جانور بارش میں, کیوں آپ کو مجھے پتہ نہیں چلتا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں, میں بس غیب کی ڈیفینیشن دیتے لے, آپ میرے سٹرکچر میں میرے ساتھ رہیں. غیب کی میں آپ کو ٹائپس بتا رہا تھا کہ ایک ٹائپ ایسی ہے کہ جو اس عالم میں ہے, ہماری دسترس نہیں ہے اس پہ, ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. مطلب سامنے کیا رکھا ہوا ہے, اس کے اندر کیا مولیکیول ہے, کیا تجزیہ, میں نہیں پہنچ پا رہا, لیکن شاید دوسری چیز ہو سکتا ہے ٹیسٹ کر کے آپ کو پتہ چل جائے. ایک تو یہ ہے. دوسرا غیب وہ ہے جس کا تعلق اس عالم سے نہیں ہے, حقیقی عالم سے, اس تک
پہنچنا، کمال وہی ہے کہ جو اس عالم تک پہنچ جاتا ہے. اور یہی چیز ہے عزیزان محترم کہ جس کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. اب آپ سوچیں کہ اللہ نے اتنا زبردست ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر بنایا ہو اور آپ اس سے چھوٹے چھوٹے سے کام کر رہے ہوں. کالا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. کتنا خوبصورت کلام ہے کلام امیر. کاش کہ جتنا ہم امام علی کو مانتے ہیں اتنا امام علی کی بھی سنتے. عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. کم سے کم. اتنا سستا مت بیچو ایک تصویر کی خاطر، ایک لذت کی خاطر. یہ لذتیں کچھ نہیں ہیں. اصل جب آپ اس عالم سے کنیکٹ ہو جائیں آپ کو یہ لذت لگے گی. مثال کے طور پر آپ نے کہیں بہترین آئس کریم کھائی ہو اور زبردست کوئی جگہ ہو اور آپ کو بولیں یار یہاں سے کھا لیں، بورڈ بیسن سے آئس کریم کھا لوں. آپ بولیں یہ کیا، میں تو جہاں بنتی ہے پتہ نہیں دنیا میں پانی بھی چشمے کا، پتہ نہیں مٹیریل بھی اوریجنل ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جس سے مناجات خدا کی لذت ہو، جو رات کو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہو، اسے دنیا کی لذتیں کچھ نہیں دے سکتی، کچھ نہیں دے سکتی. نوف ابن بقالی یہی تو کہتا ہے کہ میں نے رات دیر ہو گئی تو مولا امیر نے کہا کہ یہیں رک جاؤ. تو میں نے دیکھا مولا کو کہ دیوار کے سہارے سے اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. کہا میں نے خود جیسے کوئی ایک عاشق اپنے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے. مجھے کیوں نہیں احساس ہوتا؟ میں بعض اوقات اپنے بچوں کو بولتا ہوں اٹھو بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھو. خود کیوں نہیں اٹھ رہے؟ عشق نہیں ہے نا. اگر جہاں عشق ہو وہاں انتظار نہیں کرتا محبوب کا کہ یہ دروازہ کھولے گا یا کھولے گا، وہاں پہلے سے بیٹھ جاتا ہے. عشق چاہیے. شہید و شہداء کا راستہ عشق کا راستہ ہے. اگر عشق ہے تو آپ انتظار نہیں کرتے کہ امام حسین کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے. بس غم کی داستاں بہت ہے. محرم کا چاند آ گیا، بس حزن میں ہو جاؤ، لباس سیاہ کر لو، چہرے سے مسکراہٹیں چھوڑ دو. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام رضا محرم کا چاند آتے ہی سیاہ جو ہے وہ شال ان کی گردن میں آ جاتی تھی اور یہی کہتے تھے یبن الشبیب. کون سا مہینہ ہے یہ؟ اصل خود محسوس کر رہے ہیں اپنے وجود سے حسین کو. مطلب ظاہری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آپ مجلس کریں، آپ عزاداری کریں، ساری چیزیں کریں، آپ جو کر سکتے ہیں آپ کرنا چاہیے. اپنے گھر کا ماحول بھی حسینی بنائیں. اپنے گھر کے اندر جیسے الحمدللہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، لوگ اپنے عزاخانوں کو بہتر کرتے ہیں، سیاہ چادریں ڈال دیتے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ نئی جنریشن کے لیے. ورنہ جس طرح یہ جنریشن جا رہی ہے یہ تو آہستہ آہستہ نیٹ فلکس اور پتہ نہیں کدھر نکل جائے گی. یہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام ٹھیک ہے اچھی چیزیں بھی آتی ہیں آپ دیکھیں، لیکن یہ تو کہیں اور چلی جائے گی. یہ تو پھر ہر چیز تھوڑی دیر کے لیے نہیں. اصل حزن جو ہے، حزن جسے کہتے ہیں، اصل حزن کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ میں بناوٹی بنوں نا، میرے اندر غم ہونا چاہیے. غم کہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پر ایک ماں مدینہ چھوڑ چکی ہے. اندر غم، اندر غم.
یہ وہ نام ہے کہ جس کی پہلی مجلس حضرت جبرائیل نے پڑھی ہے اور پہلا عزادار حضرت آدم ہے، پہلا عزادار۔ یہ وہ ذکر ہے۔ ہم خدا کا شکر کریں عزیزان محترم، خدا نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں۔ ہم نے کوئی کمال نہیں کیا، ہم نے کوئی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں نے کوئی اتنا اچھے کام نہیں کیے پورا سال کہ مجھے امام حسین کی بارگاہ میں دعوت دی جائے۔ امام حسین کی بارگاہ عظیم بارگاہ ہے، یہ بارگاہ اتنے آرام سے نہیں بنی ہے، یہاں خون دیا گیا ہے، یہاں چادریں دی گئی، یہاں دامن جلائے گئے۔ وہ اتنی قربانی کے بعد مولا میرے جیسے گناہگار کو بلا لیا، کہاں؟ حسین حسین ہے، حسین حسب اور نسب نہیں دیکھتا، حسین تو حسین ہے۔ تم نے کوئی چھوٹا سا بھی کام کیا ہو، حسین تمہیں بلا لے گا۔ نہیں پتا پورے سال میں کون سی ایسی میری نیکی جو امام حسین کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے۔ ہم تو ایسے ہی دیکھتے ہیں جانے وہ، تو ہمارے لیے تو یہ بہت اصل، ہمارے استاد آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ پہلی محرم کو آسمان سے ایک دسترخوان کھلتا ہے اور ایک خاص رزق ہے جو زمین پہ اترتا ہے، جس میں ظرفیت ہوتی ہے وہ اس دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے۔ حسین کے نام پر کھلانا ہر کسی کے بس کا کام نہیں، حسین کے نام پر پلانا ہر کسی کے بس کا کام نہیں۔ یا لیتنا، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ کاش، نیت بہت ضروری ہے، اس لیے تو زیارت میں بار بار پڑھتے ہیں نا کہ کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے۔ نیت ارادے میں نفوذ کرتی ہے، نیت کریں۔ ہم کہاں وہ کہاں، یقیناً ہم کہاں وہ کہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ نیت تو کریں، کاش ہوتے۔ عزیزان محترم، خوش قسمت ہے وہ کہ جس کی آنکھ میں حسین کے لیے آنسو ہے، خوش قسمت ہے۔ ماؤں نے کتنی محنت کی ہے آپ کو یہاں بٹھانے کے لیے، بہت محنت کی ہے۔ آپ نے والدین دنیا سے چلے گئے تو دعا کیا کریں، ہیں تو ان کے ہاتھوں کو چوما کریں کہ آپ کو یہ سکھایا ہے۔ شاید اس عالم میں آپ کو یہ سمجھ نہ آئے، اس عالم میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو آنکھیں وہاں گریہ کر رہی ہوں گی، مگر جو آنکھ حسین کے لیے روئی ہے وہ وہاں گریہ نہیں کرے گی۔ ہاں عزاداران محترم، پہلی محرم گزر گئی، گزر رہی ہے، دوسری محرم کی شب لگنے والی ہے۔ وہ ماں جو مدینہ میں دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے، نہ جانے کس طرح وہ شہر شہر، گلیاں گلیاں، گھر گھر، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ اصل بکا، اگر رونا نہ آئے نا تو روایت میں ہے تبقا، اپنے چہرے کو ایسا بنا لو کہ رو رہے ہو۔ آئیے اس شہید سے توسل کریں جو راہ کربلا کا پہلا شہید ہے۔ جب کربلا شروع ہو تو ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں، اس کا ذکر کرو جو کوفہ میں اکیلا رہ گیا۔
امام حسین علیہ السلام کسی کو بھیجیں اور کہیں کہ یہ میرا قاصد، یہ میرا نمائندہ، آپ سوچیں وہ کیسی شخصیت ہوگی جسے امام حسین اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہوں. جب کوئی دنیا میں بھی کسی کو ریپرزنٹیٹو بناتا ہے تو اپنے کیلیبر سے بناتا ہے نا. امام حسین کہ جو قیامت تک کی بشریت کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں، اپنا نمائندہ مسلم نے عقیل کو بنا کے بھیج رہے ہیں. مسلم کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں، جاؤ، وہ تیار ہیں تاکہ ہم بھی آئیں. اس لیے بھیجا تھا نا امام نے. اتنے 12,000 یا 18,000 لیٹر تھے کوفہ والوں کے، آپ آئیں ہم آپ کی نصرت کریں گے. تو امام نے کہا پہلے میں نمائندے کو بھیجتا ہوں، اس کے ساتھ کیسا رکھیں گے میرے ساتھ بھی ویسے ہی کریں گے. عزیزان محترم، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، ہزاروں کی تعداد. ظہر کی نماز ہزاروں کی تعداد. کمال، یہ جو رابطہ ہے نا عالم غیب سے، کمال. جب ہزاروں بیعت کر رہے تھے تو مسلم میں فرق نہیں آیا. جب ہزاروں نماز پڑھ رہے تھے تو مسلم میں فرق، اور جب مغرب کی نماز پڑھ کے نکلے نا تو کوئی نہیں تھا. مسلم کے ارادوں میں فرق نہیں آیا. یہ ہے، اسے ڈھونڈیں. اسے اکیلا کوفہ کی گلیاں ہیں اور مسلم ہے، پہرے لگ چکے ہیں، تلاش جاری ہے. غربت کی حالت میں دیوار سے ٹیک لگائے مسلم کھڑے ہیں. خاتون باہر آئی، اس نے دیکھا، اس نے بولا کون ہو؟ کہا مسافر ہوں. مسافر ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کوفہ کے حالات؟ کہا ہاں، میرا کوئی یہاں ہے نہیں. گفتگو کی، پانی مانگا. کہا کہاں سے ہو؟ کہا مدینہ سے ہوں. ہم مدینہ میں کہاں سے؟ اللہ اکبر. جس کے قلب میں عشق اہل بیت ہوتا ہے وہ دور سے بھی نام سن لے تڑپنا شروع. تو مدینہ میں کہاں سے؟ کہا کوچہ بنی ہاشم سے. کہا کوچہ بنی ہاشم میں کہاں سے؟ جب مسلم نے اپنا تعارف کرایا، خاتون نے کہا مسلم آ جاؤ. مسلم کہاں؟ رات مسلم نے عبادت میں گزاری. عبادت مسلم جانتے ہیں لقاء اللہ ہے. مسلم کو خوف نہیں ہے کوئی، مسلم تو ملاقات چاہتے ہیں خدا سے. عبادت کی. دوسرے دن آپ کے سامنے میں جنگ نہیں پڑھوں گا لیکن بنی ہاشم کا خون ہے، نہ ہرا پائے، ہیلوں بہانوں سے حضرت مسلم کو جو ہے وہ گرفتار کیا. خون کے نشان ہیں، ٹپک رہا ہے، دربار میں حاضر کیا. کوئی وصیت ہے؟ حضرت مسلم نے اپنی وصیتیں کی. ایک وصیت اور کی، کہا میرا پیغام حسین ابن علی تک پہنچا دو. کہا کیا؟ کہا کوفہ وفا نہ دارت، کوفہ والے وفادار نہیں ہیں. بس عزیزان محترم، حضرت مسلم کو لے کے چلے، گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. شخص نے بولا ایسا کام ہی کیوں کیا کہ رونا پڑ گیا؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، کہا میں ان کے لیے رو رہا ہوں جو حسین ابن علی کے ساتھ آ رہے ہیں. عمارے پہ بلند کیا، پانی حضرت مسلم کو دیا، خون کے قطرے پانی میں آئے، پانی نجس ہو گیا. دوسری دفعہ دیا، خون کے قطرے آئے. مسلم پانی نہ پی سکے. اور کیسے پیتے کہ جب ارباب پیاسا شہید ہوگا، ارباب مسلم کیسے پانی پی؟ بس عزیزان محترم،
سر کو تن سے جدا کیا، بدن کو امارہ سے نیچے. وہ جو شخص پہنچے ہیں نا امام حسین کی خدمت میں، بس تھوڑی دیر، پہلی محرم ہے، عزاداریں اپنے آپ کو آمادہ کریں، خدا ہمیں توفیق دے ان چند دنوں میں بی بی سیدہ ہم سے راضی ہو سکیں، ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ان چند آنسوؤں کے جو روز محشر میں شاید پیش کر سکوں. عزاداران محترم، جو شخص آئے نا، جنہوں نے خبر دی، امام حسین جانتے تھے امام تھے، لیکن قاصد جب آئے نا پہنچے تو انہوں نے بتایا امام حسین کو، تو ان کا آخری کیا، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ ایک مسلم کے بدن کو رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں، ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسلم نے اپنے بدن سے کوفہ کی گلیوں کو تیار کیا ہے. علی کی بیٹیاں آنے والی ہیں. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آپ جانتے ہیں نا کہ جب یہ لٹا ہوا کاروان کوفہ پہنچا ہے تو استقبال کس نے کیا؟ مسلم کا بدن لٹکا ہوا ہے. امام کو جب خبر دی نا، بس چند جملے التماس دعا، امام کو خبر دی، امام نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، حمیدہ، اپنے دامن میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا. بنی ہاشم کی بیٹی ہے، پہچان گئی. کہا مامو جان، بابا خیریت سے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی یہ نظارہ دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو سر پہ ہاتھ پھیرے جاتے ہیں. اسے نہیں پتا کہ 10 محرم کو جب وہ یتیم ہوگی تو سر پہ ہاتھ. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. پروردگار ایام عزا شروع ہو چکا ہے، جہاں بھی جلوس، مجلس، ماتم، عزاداری ہو رہی ہے، پروردگار ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں امام حسین کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے وقت کے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما. جہاں بھی دنیا میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے، خاص طور پر فلسطین میں، پروردگار ان کی مظلوموں کی حمایت فرما. امت مسلمہ کو وحدت کے ساتھ ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں پروردگار انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما. بہت سارے لوگ مریض ہیں، یقیناً آپ کے دوست احباب، میرے بہت قریبی جاننے والے کینسر کے مریض ہیں. پروردگار تجھے ان ایام کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بید محمد وآلہ.